جو ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے 2002 کا وہ پنجاب میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا تھا. یہ ایک اسپیسیفکلی پنجاب کا قانون بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف ڈس انفارمیشن کاؤنٹر کرنا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرے، تشدد کرے، ماورائے عدالت قتل، یہ تو ہوتا ہی ہے اس ملک میں. اونس حکومت پہ ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ جو پہلے ایگزسٹنگ قانون تھا اس سے انہوں نے کیا بہتری لائے ہیں. کون ہے جو اس پہ مطلب ان کے خلاف پوزیشن لے سکے گا؟ ریما، یہ سوال سب سے پہلے ایڈریس کرتے ہیں کہ کیوں صوبے کو الگ سے ایک اپنا لا پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ جو فیڈریشن کا لا ہے کیا اس کے لیے کافی نہیں؟ آلسو اب ایک اور ڈیجیٹل اتھارٹی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بھی رولز اور قانون اپنا بن رہا ہے. اس کے تحت اگر صوبے اپنا لا اڈاپٹ کر لیں گے تو یہ زیادہ کنفیوزنگ نہیں ہو جائے گا جورسڈکشن کے لیے بھی، یا 18ویں کے بعد یہ ضروری تھا؟ علینا دیکھیے، جو ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے 2002 کا وہ پنجاب میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا تھا، لیکن اب پنجاب کی حد تک اس قانون کو ریپیل کر دیا گیا ہے اور یہ اس کی جگہ لے رہا ہے. یہ قانون واضح طور پہ کہتا ہے. اب شاید حکومت کو ایسا لگا ہو کہ ان کے پاس کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکیں گے وہ پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں اس قانون پہ، سینٹ میں نہیں پاس کروا سکیں گے. پنجاب میں انہیں زیادہ آسانی لگی، شاید اس لیے انہوں نے کیا، مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پنجاب پہ ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 اپلیکیبل نہیں تھی، وہ تھی. پنجاب نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا. تو یہ ایک اسپیسیفکلی پنجاب کا قانون بنانے کا کیا مقصد ہے، یہ حکومت ہی اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے. دوسری بات یہ میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے سمجھنا کہ ڈس انفارمیشن کو مختلف طرح سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. آپ ڈیفیمیشن کو، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا لوگوں کی عزت اچھالنا، یہ سب، اس کو آپ استعمال کر کے ایز این ایکسکیوز، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف ڈس انفارمیشن کاؤنٹر کرنا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ نا افیکٹو ہوگا. اور دوسرا یہ جو عام شہری ہیں، آپ کے میڈیا پہ سے جو لوگ منسلک ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اور ڈس انفارمیشن جو آپ کو ایکچولی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے اس کو آپ زیادہ کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے. ڈس انفارمیشن صرف لوگوں کے بارے میں، ان کی عزت کے بارے میں غلط الزامات لگانے پہ مبنی نہیں ہوتی. ڈس انفارمیشن کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، جو اس قانون میں تو کور ہی نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے علینا، دیکھیے بہت سی اور پرابلمز ہیں اس قانون میں. میں اگری کرتی ہوں کہ قانون کے باہر جا کے آپ لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرے، تشدد کرے، ماورائے عدالت قتل، یہ تو ہوتا ہی ہے اس ملک میں اور اس کی شدید مذمت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے کہ رول بائی لا آپ قانون کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں اوپریشن کے لیے، وہ بھی غلط ہے. اس کو بھی میرا خیال ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیے اس قانون میں بہت سے مسائل ہیں، صرف ایک دو پہلے میں نے ہائی لائٹ کیے. اب آپ دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے کہ ان کے پاس وہ کسی وکیل کے تھرو یا ریپرزینٹیٹیو کے تھرو پیش ہو سکتے ہیں. انہیں ایگزیمپشن دی گئی ہے کہ انہوں نے خود پیش بھی نہیں ہونا. اور کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز میں آپ نے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف، باقی جو آپ کی آرمڈ فورسز کے علاوہ باقی فورسز ہیں ان کے چیفز بھی آپ نے شامل کر دیے ہیں. ججز تو پہلے ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پروٹیکشنز تھیں، لیکن اس میں آپ نے مزید پرائم منسٹر، چیف منسٹر سب کو شامل کر لیا ہے، اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے. ان کو آپ نے یہ پریفرنس دی ہے. اور دوسرا، ان کے لیے ایک سنگل ممبر بینچ لاہور ہائی کورٹ کا الگ سے بیٹھے گا ان کے کیسز سننے کے لیے. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ نے کیوں دوہرا معیار جو ہے کیا ہے سیٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز کے لیے اور باقی سب کے لیے؟ کیونکہ ایک ٹائم لائن مقرر کی گئی ہے نا، اور پھر ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے 6 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے. This is also important. تو باقی لوگوں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا، وہی چیز ہونی چاہیے. اگر باقی سب کے لیے بھی وہی ٹائم لائن دی گئی ہے کہ ایک ٹائم فریم میں فیصلہ ہونا ہے، باقی سب لوگوں کے لیے ایسا ہی نہیں ہے. ٹرائیبیونلز ہیں اسپیشلی، نہیں ٹرائیبیونلز جو ہیں وہ سب کے لیے بنے ہیں، اس میں جو ہے وہ مختلف طریقہ کار ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک سنگل ممبر بینچ ہائی کورٹ کا الگ سے ہوگا، ان کے کیسز وہ سنے گا. تو آپ نے دو ڈفرنٹ میکنزمز بنا دیے ہیں عام لوگوں کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز کے لیے. اگر یہ وہی بل ہے جو ٹیبل ہوا تھا، ایک سیکنڈ لیٹ می ایڈ، اور ایک بہت بڑا پرابلم ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں، نو کامنٹ آن پینڈنگ پروسیڈنگز، سیکشن 12. اگر یہ وہی قانون ہے، اگین ڈسکلیمر، اگر اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، یہ جو ٹیبل ہوا ہے میں اس کو پڑھ رہی ہوں، اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے پروسیڈنگز ڈیفیمیشن کی، میڈیا پہ
کہیں بھی کوئی اس کی بات ہی نہیں کر سکتا. اب سب جوڈس رول جو ہے وہ اوور آل پوری دنیا میں ریلیکس ہو رہا ہے. یہ مانا جا رہا ہے کہ گڈ فیتھ میں کور کرنا پروسیڈنگز کو بہت ضروری ہے, لیکن یہاں کیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ فیئر کامنٹ, ڈسکشن ان دا پبلک انٹرسٹ, ایکسپریشن آف اوپینین کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا, کمپلیٹ پروہیبیشن ہے اس کوریج پہ. یہ کیوں, اس کا کیا سینس بنتی ہے, اور صرف ڈیفیمیشن پروسیڈنگز پہ کیوں؟ مطلب آپ خود دیکھیے, میں بھی یہ مانتی ہوں کہ اگر ہم ایک قانون کو کرٹیک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں ڈیفیمیشن ایک بہت بڑی برائی ہے پاکستان میں, لیکن اگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے ایک قانون بنایا ہے, اونس حکومت پہ ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ جو پہلے ایگزسٹنگ قانون تھا اس سے انہوں نے کیا بہتری لائے ہیں وہ, اور کیا یہ کس طرح وہ جواب دیں گے ان سب پروویژنز کا جو انہوں نے اس قانون میں وہ لے کے آئے ہیں. اب کیوں نہیں ہم بات کر سکتے پینڈنگ پروسیڈنگز پہ؟ اگر ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر کے خلاف انہوں نے ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہے, کیوں نہیں ہم بات کریں گے ان پروسیڈنگز پہ؟ یہ کیسے جو ہے یہ صحیح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. دوسرا علینا, آخری بات یہ کہ دنیا جو ہے ایک مختلف طرح سے چل رہی ہے. پاکستان میں ہم بالکل ایک فرق جو ہے راستہ ہے وہ اپنا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اوور آل جب ڈیفیمیشن شروع ہوا, بادشاہ جو تھے اور ججز جو تھے ان کے خلاف ہوتا تھا کہ آپ سچ بھی بولو, آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ جمہوری سوچ جب آئی تو یہ سمجھا گیا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پاور رکھتے ہیں, جو اتھارٹی رکھتے ہیں, جو لوگوں نے الیکٹ کیے ہیں یا جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور مزید ایسے لوگ جو پبلک کانفیڈنس پہ ان کا پورا کام ہے, کانڈکٹ ہے, وہ جج ہوتا ہے, ان کو صرف ٹروتھ کی بات نہیں ہے, آپ ان کے خلاف جتنا سخت کرٹیسزم ہو سکے وہ کرو, انلیس بدنیتی ثابت ہو. بدنیتی پہ مبنی اگر کوئی کرٹیسزم ہے, پھر میں ضرور مانتی ہوں کہ پبلک آفس ہولڈرز, کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز, سب کے خلاف ان کو بھی ڈیفیمیشن کے سوٹس کرنے چاہیے. لیکن اگر آپ نے تو تفریقی ختم کر دی اس میں, ڈیفیمیشن آپ کو پروو کرنے کی نہیں ضرورت. تو بہت سے ممالک میں ایسے ہے کہ آپ کی ایکچوئل کوئی ڈیمیج ہوا ہے آپ کی ریپوٹیشن کو, آپ نے صرف پروو کرنا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی, وہ ایک سے زیادہ بہت سے لوگوں میں کہی گئی, مختلف پلیٹ فارمز کسی پہ بھی کہی گئی, اور وہ جھوٹی تھی بس. اب وہ کیا آپ سے غلطی ہو گئی, کیا آپ نے اس پہ معذرت بھی کر لی, یہ کچھ بھی نہیں چلے گا. یہ ڈیفیمیشن ہی کنسیڈر ہوگی, چاہے آپ عام شہری ہو, چاہے آپ پبلک آفس ہولڈر. اب آپ مجھے خود بتائیے, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے, سب کو ہونا چاہیے, کوشش ہونا چاہیے, لیکن کیا اس طرح کے قوانین سے ہم اوور آل سیلف سینسرشپ کو نہیں پروموٹ کریں گے کہ مجھ جیسے لوگ, میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ کچھ پڑھے بغیر نہ کامنٹ کروں, میں بھی سوچوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں بھی شاید لائبل ہوں ڈیفیمیشن کے لیے. اب آپ اس طرح کی سوچ لوگوں میں انکلکیٹ کریں گے تو پھر کس طرح کا اس کا افیکٹ اور گھٹن کا ماحول ہوگا. اچھا ایک چیز مجھے ضرور بتا دیجیے, جو ایول جس کو ایڈریس کرنا تھا وہ کہاں ایڈریس ہوئی؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے ضرور بتا دیجیے گا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جہاں پر ہم نے بات کی کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے لیے یا پرسنل کے لیے ہائی کورٹ کا ایک اسپیشل بینچ ہوگا جو ان کے کیسز سنے گا, یہ آپ کے خیال میں کیوں غلط ہے؟ کیا اگر ہائی کورٹ کے جج اس کو سنے یا اسپیشل کورٹ سنے, کیونکہ تاثر تو یہی ہے, ہمارا ماننا بھی یہی ہے کہ وہ بالکل ان بائسڈ جج ہیں, سن سکتے ہیں, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, سو وائی از اٹ ناٹ اوکے؟ لینا اٹ از ناٹ اوکے بیکاز آپ نے ایکسپلین نہیں کیا کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز کے لیے مختلف پروسیجر کیوں ہے, میکنزم کیوں ہے, اور عام شہریوں کے لیے مختلف کیوں ہے. شاید اس لیے تاکہ وہ انفلوئنس نہ کر سکیں جج وغیرہ کو, کیونکہ ممبر جو بن رہے تھے اس طرح ٹریبیونلز میں وہ تو حکومت, جوڈیشری, سوری لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں کرائیٹیریا ہے, ان کا بھی کرائیٹیریا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہونے چاہیے ایز جج آف ہائی کورٹ. سو یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. علینا, the problem is کہ پھر آپ کو اس کو ایکسپلین بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میرے لیے تو جب میں قانون دیکھتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کیا وہ سب کے لیے ایکولی اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. اب وہ انفلوئنس نہ کر سکیں, آپ نے آلریڈی اتنا آسان بنا دیا ہے کہ لیو ٹو ڈیفینڈ جو ہے وہ ایک جو ڈیفینڈنٹ ہے انہیں پہلے لینا پڑے گا. عدالت کے پریروگیٹو ہے انہیں لیو ٹو ڈیفینڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور وہ پہلے انسٹنس میں ہی 30 لاکھ جرمانہ کر سکتے ہیں. اب اس میں تو ایسا لگ رہا ہے بہت کلیمنٹ فرینڈلی لا ہے, تو اگر کسی کو ضرورت ہے کہ ان کی بات سنی جائے تو شاید وہ عام شہریوں کو ہے. کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز, اب آپ مجھے خود بتائیے, ان کے ریپرزینٹیٹیو کسی عدالت میں جائیں گے کہ انہوں نے, آپ کے پرائم منسٹر نے, آپ کے چیف جسٹس نے, چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہے, تو
کون ہے جو اس پہ مطلب ان کے خلاف پوزیشن لے سکے گا؟ اس کے لیے بہت مشکل ہے آلریڈی جس طرح کا. اور بہت امپورٹنٹ بات جو میں پہلے کرنا بھول گئی, سوری, بہت لمبا قانون ہے آپ کا, جو آپ کا جو ایویڈنس کا قانون ہے, قانون شہادت, وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوگا ان پروسیڈنگز پہ. ڈیفیمیشن آرڈیننس پہلے کی جو تھی اس میں اپلیکیبل تھا, اس میں انہوں نے طریقہ کار ایک بالکل نیا جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے, اور اتنی جلد بازی میں کیا ہے. اب تو پریکٹس میں ہمیں پتہ لگے گا کیا کیا مسائل ہیں, لیکن جو آرڈینری قانون ہے آپ کا, قانون شہادت, وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے ان پروسیڈنگز پہ. تو میں کہہ رہی ہوں, اگر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز, مطلب یہ تو اتنا فرینڈلی ہے ان کے لیے جو اوور آل جو نظر آ رہا ہے طریقہ کار. اچھا جی,